فی الدنیا، دنیا کے بارے میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے بارے میں بھی. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو. یعنی وہ کام کرو جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اپنی آخرت بھی سوچو. ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں چند دن پہلے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی چاہیے، آخرت کی بھلائی بھی چاہیے. دنیا کی بھلائی بھی نصیب فرما، آخرت کی بھلائی بھی. تو فی الدنیا والآخرہ، یہ جتنے احکام ہیں ان میں تمہاری دنیا کا بھی فائدہ ہے، ان میں تمہاری آخرت کا بھی فائدہ ہے. ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ محض دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں. اور ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت تو بہت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی. مسلمان وہ کام کرے جس میں اس کی دنیا بھی بنے، جس میں اس کی آخرت بھی بنے. مسلمان ایسے کام نہ کرے کہ بس میری دنیا سنورتی رہے اور آخرت کا نقصان ہوتا رہے، نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامیٰ، عن بارے میں، الیتامیٰ یتیموں، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرمائیے، اصلاح بہتری، فائدہ، لہم ان کا، خیر بہتر ہے. اصلاح لہم خیر، ان کی جس میں اصلاح ہو وہی بہتر ہے، جس میں ان کی بہتری ہو وہی بہتر ہے. وَإِن، اور اگر، تخالطوا، اگر تم شامل کر لو، ہم ان کو، وَإِن تخالطوہم، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ شامل کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَإِن تخالطوہم فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اب یہ جملہ اصل میں اس پس منظر میں نازل ہوا ہے، بلکہ یہ 2-3 جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں شروع میں سختی فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. بھئی تم میں سے جو صاحب حیثیت ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ ان کے مال سے اپنے آپ کو بچائے. اب جو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مشکل پیش آنے لگی. مشکل اس لیے پیش آنے لگی کہ کوئی اگر یتیم کا کفیل تھا اور اس کا سرپرست تھا، اس نے یتیم کے برتن بھی الگ کر دیے، اس کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا، اس کا لباس بھی الگ کر دیا، اس کی رہائش بھی الگ کر دی کہ اس کی طرف سے ایک لقمہ بھی میرے کھانے میں نہ آئے، کہیں میں یتیم کا مال کھانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، کہیں میں یتیم کے حصے کا پانی پینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. وہ بڑی مشقت ہو گئی. اکٹھا رہتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، گھر کے اندر یتیم رہ رہا ہے، لیکن اس کا برتن بھی الگ ہے، اس کا کھانا بھی الگ ہے، اس کا پینا بھی الگ ہے، اس کا لباس بھی الگ ہے. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تھوڑی سی مشکل پڑ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قل اصلاح لہم خیر، ہر وہ سٹیپ لو جو ان کے حق میں بہتر ہو، ان کی بہتری سوچو، ان کی اصلاح سوچو. اور وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو آپس میں ملا لیتے ہو، مل بیٹھ کے کھاتے ہو سب ایک ہی برتن کے اندر، تو فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. اصل بات کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتے ہیں، المفسد، فسادی کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے.
اللہ جانتے ہیں کہ کون بدنیت ہے اور کون نیک نیت ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے یتیم کو اپنے ساتھ ملاتا ہے کہ آہستہ 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 اس کی چیزوں پہ قبضہ کرتا جاؤں، پیسہ اس کا لگتا جائے، کھاتے ہم سب جائیں، جہاں ضرورت ہو پیسہ خرچ کرنا ہو تو یتیم کا مال وہاں لگا دیا، اور جہاں فائدہ حاصل کرنا ہو تو خود آگے بڑھ گئے، ایک وہ شخص ہے، یہ خراب ہے، اس کے لیے یہ مال استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور ایک وہ ہے جس کی نیت ٹھیک ہے، وہ نیک نیتی کے ساتھ اس یتیم کا خیال رکھ رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اس کا مال کھانا نہیں چاہتا، اس کی کفالت کرنا چاہتا ہے، اس کی سرپرستی کرنا چاہتا ہے. اگر یہ یتیم کے مال کھانے میں شامل ہو بھی گیا تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ نیک نیت ہے. اس کی نیت یتیم کا مال ہڑپ کرنا نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے کے غریب، نادار، پسے ہوئے اور محروم طبقے کا اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے، کتنا خیال رکھا ہے. سورۃ النساء آئے گی، اس میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ آیات آئیں گی انشاءاللہ، ہم وہاں پڑھیں گے. دیکھو خبردار یتیم کا مال نہ کھانا، دیکھو اس کے بارے میں بدنیت نہ ہونا، بلکہ وہاں تو یتیم بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بڑی تفصیل آئے گی. جہاں وہ نکاح ان کی بہتری ہے وہاں نکاح کرو، ان کو روک کے نہ رکھو. شادی کرنا چاہتی ہے، یتیم بچی ہے، بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تم اس کی شادی کہیں اور نہیں کرتے کہ شادی ہوگی تو اس کی جائیداد چلی جائے گی، وہاں پر اس کا مال چلا جائے گا، وہاں پر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بھائی کرنے دو ان کو نکاح، ان کی زندگی ہے، ان کو گزارنے دو، نہ ان کے مال پہ قابض ہو، نہ ان کے رشتوں پہ قابض بنو. تو اللہ پاک نے کس حد تک معاشرے کے ایک ایک فرد کا خیال رکھا ہے، ایک ایک فرد کا. واللہ یعلم المفسد من المصلح. کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، آسان لفظوں میں کون نیک نیت ہے، کون بدنیت ہے، اللہ جانتے. ولو اور اگر شاء چاہتے اللہ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتے. اور مشقت یہ ہوتی کہ نہیں ہر حال میں یتیم کا کھانا پینا، رہائش، لباس، ہر چیز الگ رکھو، لیکن اللہ نے آسانی فرما دی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والے ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے. بس